آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه محمد وآل محمد. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف اور مجلسی مجمع کی ناموس ترین یہ آیت کریمہ ہے، جس کے حوالے سے صلوات محمد والے محمد آپ حضرات برابر مجلسیں سنتے رہتے ہیں. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے چیئرمین کی مجلس میں میں نے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں اس وعدے کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ انشاءاللہ ہماری کی مجلس بھی اسی آیت کریمہ کے عنوان سے ہوگی اور گفتگو جہاں پر روکی گئی تھی اسی کے آگے گفتگو کو شروع کرنا ہے. میں نے آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ جب یہ محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو خوف دنیا ختم ہو جاتا ہے. پھر بڑی سے بڑی طاقت نگاہوں کے سامنے کیوں نہ ہو، محب اہل بیت نہ مروع ہوتا ہے نہ متاثر ہوتا ہے. اور اس محبت کا کمال یہ ہے کہ جب یہ محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہی محبت ہمیں صاحب ایمان بھی بناتی ہے. گویا بے ایمانی سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں محب اہل بیت بننا ہے. یہی محبت ہے جو ہمیں ایماندار اور صاحب ایمان بناتی ہے اور بے ایمان اور بے ایمانی سے ہمیں بچاتی ہے. اور جب ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایمان اور محبت اہل بیت سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بہرحال دنیا کے لیے مشکل ہے. شاید میں نے اشارہ کیا تھا اس سے قبل کی مجلس میں جنگ خندق کا موقع ہے اور خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب بزرگ ہی سر سے ادا پر بیٹھتے ہیں تو بزرگوں کی والی بات کی جائے. صلوات محمد والے محمد. اور جو یہ بیٹھتے ہیں تو بیجا نہیں بیٹھتے بلکہ بجا بیٹھتے. کوئی راز ہے، کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بزرگ تو آ جاتے ہیں مگر نوجوان نہیں آتا ہے، ہمارا بچہ نہیں آتا ہے، ہمارے چھوٹے نہیں آتے ہیں مگر بزرگ آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. جتنے صحابہ پیغمبر ہیں بچے نوجوان بوڑھے سب خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں. کچھ نوجوان اصحاب پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگی یا نبی اللہ بڑی حیرت ناک بات نظر آ رہی ہے، بڑی تعجب خیز بات دکھائی پڑ رہی ہے. پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ کہا یا رسول اللہ سب خیریت ہے. کافی حیرت ناک بات کیا ہے؟ کا حیرت ناک بات یہ ہے کہ جتنے خندق ہم نوجوان کھود رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خندق کی کھدائی آپ کا بوڑھا صحابی سلمان کر رہا ہے. جتنی خندق کی کھدائی ہم نوجوان کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خندق کی کھدائی آپ کا بوڑھا صحابی سلمان کر رہا ہے. جواب رسول سننے نوجوان اور بچے کیا کہا نبی نے؟ کہا میرے نوجوان صاحب تعجب کیوں کرتے ہو؟ کہا تعجب ہے سلمان کے بڑھاپے پر، تعجب ہے سلمان کی بوڑھی ہڈیوں پر. پیغمبر نے کہا سلمان کے جسم کا بڑھاپا نہ دیکھو یہ قوت ایمان ہے. سلمان میں محمد والے محمد
کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی قوت ایمان ہوتی ہے وہ راہ خدا میں اتنا ہی زیادہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ اب ہمارا جوان، ہمارا بچہ تعجب کرتا ہے ٹھنڈک میں نہ جانے دادا مسجد پہ کیسے چلے جاتے ہیں نماز فجر میں۔ تعجب نہ کرو نوجوانوں، یہ تو قوت ایمان پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جس کے اندر جتنی قوت ایمان ہوتی ہے اتنا ہی وہ راہ خدا میں گامزن اور ثابت قدم نظر آتا ہے۔ ہمارا نوجوان نہیں آتا فرض ادا کر، ہمارا بچہ نہیں آتا فرض ادا کر، ہمارا بزرگ ہوتا فرض ادا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں میں قوت ایمان زیادہ ہے، نوجوانوں کی قوت ایمان کمزور ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ جس کے اندر جتنی قوت ایمان ہوگی اتنا ہی وہ ثابت قدم ہوگا۔ میں نے جملہ کہا تھا آغاز میں، جب یہ محبت ہوتی ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کا خوف نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا کمال ہے، یہ اہل بیت کی محبت کا کمال ہے۔ لیکن سر کو بھی میں نے گزارش کی تھی دامن رکھنے کی نہیں ہے، لہٰذا میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ محبت اور ہے، محبت اور ہے، محبت اور ہے، محبت اور ہے۔ اس سر کے سلسلے میں گزارش کر چکا ہوں۔ تو گویا ان کی محبت اور ان کی محبت کا کمال یہ ہے کہ خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ تاریخ میں اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اہل بیت، بہت بڑا دشمن اہل بیت، جس کا نام تاریخ میں حجاج لکھا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا دشمن اہل بیت ہے۔ جب یہ گورنر بڑا کوفے کا، حکمراں بڑا کوفے کا، تو اس نے ایک پابندی لگا دی کہ کسی کی زبان پر یا علی کی صدا نہیں بلند ہوگی۔ کیونکہ محبت کا کمال کیا ہوتا ہے، پابندی عائد ہو گئی، ہر کوئی حکومت کی اس پابندی پر عمل بھی کرنے لگا، مگر جس کے دل میں سچی محبت تھی، جس کے دل میں حقیقی محبت تھی، ہمارے جیسے محب تو کنارے ہو گئے۔ جیسے ہم چاہنے والے ہیں ایسے لوگ تو حکومت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ کبھی اگر پابندی لگا دی گئی ہے تو کیا ضرورت ہے کہنے کی، مگر نہیں، جس کے دل میں سچی محبت تھی وہ اپنے معمول پر زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ ایک چاہنے والی ہے مولا کی، وہ آتا ہے ضعیفی ہے، گھر سے نکلی عصا کے سہارے سے ہر قدم پر یا علی یا علی یا علی کہتی کوفے کی جنگوں سے گزر رہی ہے۔ لوگ آ کر کے دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں اس کے کان میں، کچھ پتا نہیں تمہیں؟ اور کیا ہوا کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے یا علی کہنے پر، کہ ہوا کرو پابندی، ہوا کرے پابندی۔ یہ ہے محبت کا کمال۔ حکومت کے بھی خوف دل میں نہیں ہوتا تھا، ہوا کرے پابندی، اپنے معمول پر عمل کر رہی ہے۔ خبر رفتہ رفتہ حاکم وقت تک پہنچ گئی۔ کیا کرے گا حاکم وقت؟ یہ تو حکم ہے گرفتار کر لو، گرفتار کر لی گئی۔ مجھے محبت کا کمال کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت محب کو متاثر نہیں کرتی بلکہ ظالم کو متاثر کر دیتی ہے، خود ظالم کو متاثر کر دیتی ہے، مروب کر دیتی ہے۔ گرفتاری کا حکم ہو گیا، چاہنے والی کو گرفتار کر لیا گیا اور لے کے چلے حجاج کے دربار میں۔ جیسے ہی دربار آیا، دربار کے اندر قدم رکھا، اس نے عصا کے سہارے سے یا علی یا علی، دربار حجاج کا نام میرے مولا کا۔ اب ہونا تو وہی چاہیے تھا، جب گرفتار کروایا تھا تو حجاج کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس کے لیے یہ سزا تعبیر کی جاتی ہے، مگر تعریف ہوتی ہے کہ جب یہ چاہنے والی یا علی کی سزاؤں کے ساتھ دربار حجاج میں داخل ہوئی تو جو کچھ کہنا تھا اسے وہ بھول گیا۔ یعنی چاہنے والی جو محبت کرنے والی یہ متاثر نہیں ہوئی، یہ مروب نہیں ہوئی، بلکہ بادشاہ خود مروب ہو گیا۔ بجائے اس کے
کہ کوئی سزا تعبیر کرتا، بات کچھ اور کرنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے، کہ کس بارے میں، کہ اصحاب اور علی کے بارے میں، کہ پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ حجاج کہتا ہے اصحاب بلند ہے یا علی بلند ہے؟ دیکھیے ابھی گرامی محبت کس طرح سے بولتی ہے سر دربار. اپنے وقت کا بہت بڑا دشمن اہل بیت ہے، مگر جس کے دل میں محبت ہے وہ خوف زدہ نہیں ہے اس ظالم کے ظلم سے، وہ متاثر نہیں، وہ معروف نہیں ہے. کیسی بات کرتا ہے تو؟ کہاں صحاب، کہاں میرا مولا؟ پھر کہاں صحاب کی بات مت کرو، میں تو اپنے مولا کو نبیوں سے غلط سمجھتی ہوں. صلوات محمد علی محمد. میں تو اپنے مولا کو نبیوں سے غلط سمجھتی ہوں. اب جب اس نے یہ بات کہی تو حجاج بھی گھبرایا کہ ہم تو اصحاب اور علی میں ہی مقابلہ کر رہے تھے اور یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی. کہ اچھا یہ جو بات تم کہہ رہی ہو کیا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتی ہو؟ کہ ہم بغیر دلیل کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، اور یقین مانیے مسلمانوں کے بیٹھے کوئی عمل بغیر دلیل اور بغیر لاجک کے نہیں ہوتا ہے. ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل مجمل ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا والوں کو نہ دکھائی کرو کہ بغیر دلیل کے تھوڑی کہہ رہی ہوں، اور دلیل تاریخ سے نہیں ہے بلکہ دلیل قرآن سے ہے کہ میرا مولا نبیوں سے بلند ہے. کہ اچھا اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ علی آدم سے بلند؟ کیا ہے دلیل؟ قرآن سے. کیا بتاؤ؟ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا ہے کہ پروردگار عالم نے آدم اور حوا کو وحی کی کہ اس درخت کو قریب نہیں جانا، اس درخت کو قریب نہیں جانا؟ اللہ نے منع کیا مگر گئے، اللہ نے منع کیا مگر گیہوں کے درخت کے پاس دونوں گئے. ہمارا مولا وہ ہے کہ جس کو منع بھی نہیں کیا گیا مگر پوری زندگی گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا. صلوات محمد علی محمد. جہاں پر ہی گزارا کرتے رہے. سن لو آپ نے کہ اچھا تو کیا علی موسیٰ کا بھی علم ہے؟ کہاں موسیٰ کا بھی علم ہے؟ کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے، اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ پڑھو قرآن. تو پروردگار عالم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ معجزے کے طور پر عصا عطا کیا اور عصا مل گیا موسیٰ کو. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تمہارا معجزہ ہے. کہا ٹھیک ہے بابو، کہا ذرا اس کو زمین میں ڈالو. موسیٰ کو جناب موسیٰ نے عصا کو زمین پہ ڈال دیا اور اب وہ عصا اژدہا بن گیا. اب قرآن کہتا جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تو موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹے، موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹے. تو تمہیں پتا نہیں ہے موسیٰ وہ ہے جو اژدہے کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں، ہمارا مولا وہ ہے جو گہوارے میں اجگر کے دو ٹکڑے کرتا ہے. صلوات محمد علی محمد. تو یہ ہے ہمارا مولا. کہا اچھا تو کیا عیسیٰ سے بھی علم ہے؟ کہا ہاں علی عیسیٰ سے بھی علم. کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے، اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا فقط دعوی کرتے حسبنا کتاب اللہ مگر کتاب خدا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رکھتے ہے. کیا بتاؤ تو صحیح کیا دلیل ہے؟ کیا پتا نہیں کہ جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو اللہ نے مریم کو وحی کی. مریم یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچا خانہ نہیں ہے. حکم ہوا
نکل جاؤ یہاں سے۔ مریم نکلی، خانہ خدا سے باہر گئی، درخت کھجور اور خرما کے نیچے عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اتنا تو جانتے ہو نا کہ عیسیٰ خانہ خدا میں نہیں پیدا ہوئے اور وقت ولادت ان کی ماں کو باہر نکال دیا گیا۔ ہمارا مولا وہ ہے کہ جس کی ماں کو وقت ولادت خانہ کعبہ نے بلا لیا۔ چلو محمد والے محمد۔ یہ سامنے کی چیزیں ہیں، یہ تو محبت کا کمال ہوتا ہے اہل بیت کی کہ دشمن کے سامنے دلیل رکھ دی جاتی ہے اور دشمن کی نگاہ کے سامنے یہ دلیل نہیں رکھتی، خاموش ہے، اس لیے کہ دلیل قرآن سے ہے، دلیل قرآن سے ہے۔ کہا اچھا تو کیا علی ابراہیم نے بھی ولد ہے؟ دیکھیے دشمن کی بھی سازش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے زیر کر دیا جائے، اور اب ایک ایسے نبی کا نام حجاج نے لے لیا کہ بہرحال مشکلات تھے۔ کہا کیا علی ابراہیم نے بھی ولد؟ کہا ہاں علی ابراہیم نے بھی ولد۔ کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا اس کی بھی دلیل قرآن سے ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا قرآن پڑھا نہیں ہے کہ ابراہیم نے اس مردے کو دیکھا جس کا آدھا حصہ پانی میں تھا، آدھا حصہ خشکی میں تھا، پانی والا حصہ پانی کے جانور کھا رہے تھے، خشکی والا حصہ خشکی کے جانور کھا رہے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کے جناب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیسا تو ظلم ہوتا، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ آواز ہے فلم تو ابراہیم کا ایمان نہیں ہے، کا ایمان ہے، مگر تمہارے قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ یعنی ابراہیم وہ ہے جب دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں، ہمارا مولا وہ ہے جو مسجد کوفہ کے ممبر سے بار بار کہتا رہا اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائے تو ذرہ برابر یقین لے جانا نہیں ہوگا۔ چلو ہم والے محمد ایک بار میں بابا سے بڑا صلوات پڑھتا محمد والے محمد۔ آپ نے پہچانا اس محبت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں یہ محبت ہوتی ہے وہاں خوف خدا ہوتا ہے، جہاں خوف خدا ہوگا وہاں پہ دنیا کی کسی طاقت کا خوف ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اور یقین جانیے اگر ہم یہ بات دونوں میں آ سکتی ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو ہم اہل بیت پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ان سے محبت کر کے اپنے مقام اور مرتبے کو خود بلند کر رہے ہیں۔ ہماری محبت سے اہل بیت کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہم محبت اگر کریں گے تو ہمارے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ فرما دو معمر والے محمد ہم اپنی طہارت نسل کی خود ضمانت دیں گے ان سے محبت کر کے، اس لیے کہ ان کی محبت حلالی ہونے کی دلیل ہے، ان کی محبت حلال زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو اپنے کو حلال زیادہ ثابت کریں گے۔ پیغمبر اسلام ختم مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ آیا، لیکن محبت کا کمال کیا ہوتا ہے یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ اگر ہم محبت کرتے تو اہل بیت کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یا اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم خود اپنے حق میں اچھائی کرتے ہیں۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ آیا اور اس نے پیغمبر کی خدمت میں مقدمہ رکھا کہ یا نبی اللہ میں پردیس رہتا ہوں، کافی دنوں بعد جب میں پردیس سے آیا تو میں ان 2 بچوں کو اپنے گھر میں کھیلتا ہوا پایا۔ کیا پھر
کہا اس میں ایک بچہ تو مجھ سے مشابہ ہے مگر دوسرا بچہ اس کی شکل و صورت مجھ سے نہیں ملتی جلتی. کیا پھر کہا میری زوجہ نے خیانت کی ہے, میری زوجہ نے میری غیر موجودگی میں خیانت کی ہے, اس کا فیصلہ کر دیجیے. اس نے مقدمہ پیش کر دیا پیغمبر کی خدمت میں. خاموش ہو گئے, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بزم پیغمبر میں خاموش آل ادا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اب جیسے امام حسین آئے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پیغمبر کا اٹھنا تھا کہ یہ آنے والا شخص بھی کھڑا ہو گیا. یہ کھڑا ہوا جس کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی. جب بیوی کھڑی تو دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے. آگے امام حسین بیٹھ گئے, پیغمبر امام حسین بھی بیٹھ گئے, یہ لوگ بھی بیٹھ گئے. گفتگو ہونے لگی. پھر وہ کہتا ہے یا نبی اللہ, آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہمارے مقدمے کا. کہ بھائی فیصلہ ہو گئے, بچے دونوں تمہارے ہیں. فیصلہ ہو گیا, یہ دونوں بچے تمہارے ہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کیا دیکھا نہیں حسین کی آمد پر میں کھڑا ہوا تو تم بھی کھڑے ہو گئے, تمہاری وجہ بھی کھڑی ہو گئی, یہ دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے. اور دونوں بچوں نے کھڑے ہو کے بتایا کہ ہمارا زادے ہے, حرام زادے نہیں ہے. سلوات محمد والے محمد جن کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی ہے وہ خود اپنی نسلی طہارت کا ثبوت دیتے ہیں. اب اگر آج ہم حسین کی محبت میں راتوں کا آرام, راتوں کی نیند پر کرتے ہیں, دنوں کا آرام چھوڑ دیتے ہیں, تو دنیا تعجب نہ کرے. یہ تو ہماری ان سے محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کچھ, تو اس لیے ان کی محبت کا کمال ہی ہے کہ ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا بہت چھوٹی نظر آتی ہے, دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے. مال, اسباب, جائیداد, اولاد, کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے جب ان سے حقیقی محبت ہوتی ہے. کربلا کی تاریخ جگہ ہے, میں بغیر دلیل کو یہ بات نہیں کہتا. جب ان سے محبت پیدا ہوتی ہے تو دنیا بہت چھوٹی نظر آتی ہے. جناب زہیر ابن قین کہ جن کے لیے تاریخ کہتی بہت بڑے سرمایہ دار تھے, بہت بڑی تاجر کے مالک تھے, سینکڑوں غلام اور قمیضیں تھیں. مگر جب راہ کربلا امام حسین سے ملاقات ہوئی, تھوڑی دیر گفتگو ہوئی جناب زہیر امام حسین میں. اب جب زہیر واپس آئے اپنے قافلے میں تو بیوی سے کہتے جاؤ تم کو میں نے آزاد کر دیا. یہ سارے غلام, یہ ساری قمیضیں, ساری جائیداد, ساری پراپرٹی, سارا مال اسباب سب تمہارے حوالے. زوجہ ہے یعنی زہر یہ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پتا نہیں میری ملاقات ابھی سرگرم رسول سے ہوئی تھی اور اب مجھے نواز رسول کے ساتھ کربلا جانا ہے. دیکھ رہے محبت کا کمال. جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کی کسی شے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے. دنیا تعجب کرتی ہے کتنا لٹاتے ہیں, یہ کتنا لٹاتے ہیں حسین پر, یہ کتنا لٹاتے ہیں اہل بیت کے نام پر. میرے عزیزان گرامی, ہم لٹاتے ہی نہیں ہیں. تم یہ فقط دیکھتے ہو کہ ہم لٹاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے انہیں کے سب کو ملتا ہے, جو کچھ ملتا ہے انہیں کے سب کو ملتا ہے. ورنہ قسم خدا کی یہ آزاداری معجزہ ہے, یہ آزاداری معجزہ ہے. اس لیے یہ ضرور اچھی طرح جانتے ہیں کل یہ آزاداری کیسے ہوتی تھی اور آج کتنا فرق ہے اس کو. کسی شاعر نے کیا خوبصورت دو مصرے کہے کہ نہ حکومت نہ سیاست نہ زمینداری ہے. تو ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے. نہ حکومت نہ سیاست نہ زمینداری ہے, پھر بھی ہر روز ترقی کی آزاداری ہے. سلوات محمد علی محمد. تو ابھی جانی گرامی یہ معجزہ ہے, یہ آزاداری حسین کی یہ معجزہ ہے جس کا فروغ اور کیوں نہ معجزہ ہو اس لیے کہ یہ لاوارث بھی نہیں ہے. اس کا حقیقی وارث پردہ غیب میں ہے, ساکن غیبت ہے,
جو اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور اس عزاداری کے کرنے والوں کی نگہبانی بھی کر رہا ہے. ورنہ ایسے زمانے میں ہم سب کا محفوظ رہنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ نگاہ کرم امام زمانہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں، ہم تمہاری دیکھ بھال سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہیں. لمحہ فکریہ ہے ہم سب امام کے چاہنے والوں کے لیے. ہمارا امام ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری نگہداشت سے، ہم تمہاری دیکھ بھال سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے امام کی یاد کتنی ہے. جب ہر لمحہ ہمارا امام ہمیں یاد رکھتا ہے تو کم سے کم شب و روز میں چند لمحے یا ایک لمحہ تو ایسا آ جائے کہ جس لمحے ہمیں اپنے امام کی یاد آ جائے، ہمیں اپنے امام کی یاد آ جائے. ہاں عزاداروں، ہم عزاداری کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہم غم حسین منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یقین جانیے ہمارا غم منانا یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کوشش کر کے 2 قطرے آنسو کے نکال لیتے ہیں. مگر سنیں وہ ساکن غیبت کیسا عزادار ہے. وہ خود پردے غیب سے آواز دیتا ہے، اے میں جد مظلوم، تمہاری مظلومیت ایسی ہے کہ اگر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں تمہاری مظلومیت پر خون کے آنسو بہاؤں گا. اللہ اللہ. اسی لیے آج روز جمعہ بھی ہے. دعائے مطبع ابھی میں نے نماز فجر کے بعد پڑھی ہے. اس دعا میں ایک کلمہ ہے کہ جس کو دہرانے کے لیے ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے. این الطالب بدم المقتول میں کربلا. اے پروردگار، وہ امام زمانہ ہمارا کہاں ہے جو مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا ہے. اے پروردگار، حسین کی عزادار آج روز جمعہ حسین کی عزاداری کرنے کے لیے اکٹھا ہے. تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں، پروردگار اس ساکن غیبت کے ظہور میں تعدیل فرما تاکہ وہ ساکن غیبت آ کر کے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے. بس عزیزو، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے. ابھی آپ نے بھرپور مرثیہ اور غم میں اور مسائل میں ڈوبا ہوا مرثیہ بزرگ محترم سے سماعت فرمایا.